السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ یعنی ماں کی گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے کا نام جریج ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو پکارا، اے جریج! تو اس نے دل میں کہا، اے پروردگار، ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر کار وہ نماز ہی میں مشغول رہی اور والدہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج! انہوں نے پھر یہی کہا، اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر کار وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ پھر جب اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج! تو جریج نے کہا کہ اے پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز ہی میں مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ تو اس پر ان کی والدہ نے غصے ہو کر انہیں بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس زمانے میں ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنہ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر وہ عورت ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کے عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس چرواہے کو اپنی طرف گناہ کے لیے مائل کیا۔ چنانچہ ان دونوں نے زنا کیا۔ جب اس سے ایک بچہ پیدا ہوا تو اس نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ تو جریج کا ہے، جس پر ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جس پر جریج نے پوچھا کہ بھائیو، کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ کی قدرت کے بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ لوگ ان کو چوبنے لگے اور تبرکن ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تیسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک نوجوان نہایت وجیح اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور پھر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت، اور پھر ایک باندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر دونوں ماں بیٹے کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیح آدمی گزرا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس باندی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تو زانیہ ہے، تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اسی لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور وہ باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے اور زنا کیا، حالانکہ اس نے چوری بھی نہیں کی تھی اور زنا بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ دوستو، اس حدیث اور واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور کسی کی بھی دکھاوٹ سے اس کے نیک یا بد ہونے کا اندازہ نہ لگائیں، بلکہ معاملات کو اچھے سے جان لیں۔ اللہ پاک ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔